جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، تو اس پانی کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں اگی اور بہت زیادہ ہو کر نکلی، جو کچھ آدمی اور جانور کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یہاں تک کہ جب زمین اس نے اپنا سنگار لے لیا، خوب سرسبز ہو گئی اور خوب آراستہ ہو گئی، اور اس کے مالک سمجھے کہ اب ہمارے بس میں آ گئی ہے، ہماری فصل تیار ہے، ہم اس سے بڑا فائدہ حاصل کریں گے، بڑا منافع کمائیں گے، اور طرح طرح کے خیالات سوچنے لگے کہ اس سے ہمیں بڑی دولت میسر آئے گی، بڑا پیسہ کمائیں گے، اور اس طرح کے خیالات سوچنے لگے تو فرماتے ہیں اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں، تو ہم نے اسے کر دیا ایسے کہ جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ اچانک سے آسمان سے کوئی فرمائے کہ اولے برسے، تیز آندھی، تیز بارشیں آئیں جس سے ساری فصل ختم ہو گئی۔ صبح جب دیکھا تو کچھ تھا ہی نہیں جو کل جس کے اوپر ادھر آ رہا تھا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دنیا میں حد درجہ مشغول ہونے والوں کی مثال بیان فرمائی کہ وہ اس کے بہار و حسن میں رغبت کرنے والوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی کہ جس طرح بارش سے زمین میں اگنے والی گھاس، نباتات دلکش حسین ہو جاتے ہیں اور اس پر مختلف قسم کے پھول اور پھل لگتے ہیں اور سبزیاں اگاتی ہیں، اور زمین کی یہ حسن و خوبی دیکھ کر زمین کا مالک بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے ایک بڑے منافع کی امید لگا لیتا ہے، مگر اچانک اللہ عز و جل بجلی، اولے یا آندھی کی صورت میں اپنا عذاب نازل فرماتا ہے، تو وہ زمین ایسی ہو جاتی ہے جیسے کل اس پر کچھ تھا ہی نہیں۔ تو فرمایا یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے، اس کی رنگینیوں میں انسان اتنا مگن ہے، اس کی رنگینیوں میں اتنا فرمائے کہ انسان چھپا ہوا ہے کہ اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد فرمائے کہ نہ اسے موت کا ڈر ہے، دنیا کے لذات میں اتنا گم ہو چکا ہے، لیکن جیسے ہی فرمائے یہ روح کا پروانہ واپس لوٹتا ہے تب ساری کھیتی ایسے لگتی ہے، اور آگے فرمائے نیک اعمال کا سلسلہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ جو دنیا میں رہ کر تو وہ صرف دنیا کے لذات میں گم تھا، آخرت کی فکر ہی نہیں تھی، موت کی یاد ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں چلا، صبح اٹھے تو کہا جی فلاں فوت ہو گیا، اب فرمائے جب آنکھ قبر میں کھلتی ہے حتیٰ زرتم المقابر، فرمائے قبر میں پہنچ چکا ہے، ہائے افسوس میں نے کیا کیا، دنیا میں کوئی نیک عمل بھی نہ کر سکا اور رب کو راضی کرنے والے اعمال سے غافل رہا، آخرت سے غافل رہا، اگر مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں رب کو راضی کر دوں، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لوں، کچھ نمازیں پڑھ لوں، قرآن کی تلاوت کر لوں، لیکن لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت کا وقت جو مقرر ہے فرمائے کہ وہ اٹل فیصلہ ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب مہلت ختم ہو چکی ہے، جو مہلت رب نے دی تھی اس کو تو سمجھا ہی نہ، وہ 10 سال تھی، وہ 20 سال، وہ 50 سال، وہ 60 سال، وہ 80 سال کی زندگی، وہ 100 سال کی زندگی، اس کو دنیا کے لذات میں مگن ہو کر گزار دیا، اور تجھے اس بات کی پرواہ ہی نہ رہی کہ مرنا بھی ہے،
آج انسان اتنا دنیا کی خواہشات میں، دنیا کی لذات میں اتنا مگن ہے، ہمیں اسے یہ بات بھی بھول جاتی ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے اور موت بھی آنی ہے، رب کی بارگاہ میں حساب بھی ہونا ہے، نیک اعمال پلے ہوں گے تو بخشش بھی ہوگی، اور اگر نیک اعمال کا سلسلہ میرے پاس نہ رہا تو رب کی بارگاہ میں حساب بھی بڑا سخت ہوگا، پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی، اور اگر میرے پاس نمازیں نہ ہوئی تو اور بھی چھوٹے چھوٹے اعمال پر سختی سے حساب لیا جائے گا، تب رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا میں؟ اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں آئے ہم بخشے بخشائے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ جیسے بھی ہم عمل کرتے رہے، دین کے احکام پہ عمل کریں یا نہ کریں، یہ وسوسے، یہ خیالات تو شیطان دلواتا تھا، یہ مشرکین یہ خیالات رکھتے تھے، یہ کفار یہ خیالات رکھتے تھے کہ جس طرح دنیا میں ہم آسائش سے رہ رہے ہیں، دنیا میں ہم لذات سے رہ رہے ہیں، دنیا میں ہر طرح کی سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں، آخرت میں بھی رب تعالی ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ دنیا میں اگر ہم رب کے پیارے نہ ہوتے تو یہ ساری چیزیں ہمیں میسر کیوں نہ ہوتی؟ فرمائے کہ اور دنیا میں ہمیں یہ ساری دولتیں کیسے ملتی؟ یہ سب کچھ ملا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ہم سے راضی ہے۔ ان کے یہ تخیلات تھے، یہ تصورات باندھ رکھے تھے، اور آج فرمائے جس کے پاس چند پیسے کیا آ گئے، وہ بھی یہ سمجھنے لگ گیا کہ رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا، مجھے اتنی دولت سے نواز دیا ہے، فرمائے کہ یہ سمجھنے لگ گیا اور نماز سے غفلت کرنے لگ گیا، قرآن پڑھنے کے لیے فرصت نہ ملی، دین کے احکام سیکھنے کے لیے وقت نہیں ملا، اور جیسے ہی آنکھ بند ہوگی نا، فرمائے دنیا کی آنکھ بند ہوگی، قبر میں دل کی آنکھ کھلے گی، تب پتہ چلے گا جو کچھ میں کرتا رہا وہ سب کچھ تو میرے خلاف تھا، جس کے پیچھے میں چلتا رہا اس نے تو مجھے ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہ دیا، اور جس لذات کے پیچھے میں دوڑتا رہا وہ تو مجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اب مجھے بچانے والا کون ہے؟ نہ میرے پاس نماز ہے، نہ میرے پاس قرآن ہے، نہ رسول اللہ کی پہچان ہے، اور نہ رسول اللہ کی شریعت کے احکام پہ عمل درآمد ہے، پر میں کوئی بھی نیک عمل میرے پاس نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ پر میں رب کی بارگاہ میں اس وقت اس کے پاس افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں پکڑ بڑی سخت ہے۔ رب تعالیٰ نے دنیا کی ایک مثال دے کر سمجھایا، اے انسان تیری دنیا کی مثال ایسے ہے، فرمائے تو سمجھتا ہے دولت آ گئی، بڑی بڑی میرے پاس گاڑیاں بنگلے آ گئے، بڑے بڑے باغات میرے پاس ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، اور اگر میں جو بھی چاہوں کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس سے آگے بھی ایک زندگی ہے، اور اس سے آگے قبر کا معاملہ بھی ہے، عالم برزخ کی زندگی بھی ہے، وہاں پہ منکر نکیر بھی آئیں گے، اور اگر تیرے سوال درست نہ ہوئے تو پھر سوچنا فرمائے وہ تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرمائے کہ ایک دن میں قبر بندے کو 70 مرتبہ پکارتی ہے۔ اے انسان ذرا غور کر، جس زمین کے اوپر تو اکڑ کے چل رہا ہے، جس زمین کے اوپر تو تکبر کرتا ہے، جس زمین کے اوپر تو فرمائے کسی کو انسان نہیں سمجھتا، فرمائے کہ اسی زمین کے اندر تو نے آنا ہے، پھر سوچ تیرا کیا حال ہوگا۔ اور فرمائے قبر میں جب آئے گا تو قبر کی دونوں سائلیں، فرمائے ادھر والی دائیں والی بائیں سے، بائیں والی دائیں سے، نبی علیہ السلام نے ایسے مثال دے کے فرمایا، فرمائے پسلیاں ایسے آپس میں جڑ جائیں گی، فرمائے کڑاکے دار آوازیں آئیں گی، یہ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اس وقت بچانے والا کون ہوگا؟ اس وقت فرمائے قبر کے عذاب سے کون چھڑائے گا؟ اس وقت قبر کی سختی سے کون بچائے گا؟ اور جو بچانے والے تھے ہم نے ان سے تعلق ہی نہ جوڑا۔ ارے نماز ہمیں بچانے والی تھی، قرآن ہمیں بچانے والا تھا، اور سب سے بڑی فرمائے کہ رسول اللہ کی ذات ہمیں عذابات سے بچانے والی تھی، ہم نے دنیا میں تو رسول اللہ کی ذات کو پہچانا ہی نہ، ہم صرف سمجھتے رہے بس صرف ہمارے نبی ہیں، بس اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر کلمہ پڑھ لینا کافی تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قرآن کیوں نازل فرمایا؟
اگر کلمہ پڑھ لینا کافی تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کے احکام احادیث کی صورت میں اتنے سارے کیوں بیان فرمائے؟ اگر صرف کلمہ پڑھ لینا کافی تھا تو پھر اللہ نے فرمائے اس کائنات کے اندر کم و بیش سوالات نبی کیوں بھیجے؟ اگر صرف کلمہ پڑھ لینا باقی تھا فقہا نے اتنے مسائل کی توضیحات فرمائے کہ وضاحتیں کیوں بیان فرمائی؟ فرمائے صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان تو ضرور ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کے احکامات پہ جب تک عمل نہیں کرے گا اور فرمائے کہ اللہ کے محبوب کے لائے ہوئے دین کے احکامات پہ عمل نہیں کرے گا تب تک اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ اور حضرت عمرو بن عوف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى البحرین یأتی بجزیتها۔ حضرت سیدنا عمرو بن عوف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی راوی ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی یہ روایت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین سے جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ بحرین سے جزیہ کا مال لے کر واپس آئے اور انصار صحابہ نے ان کی آمد کی خبر سنی تو سب نے فجر کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور رخ انور کو پھیرا تو انصار سامنے آ گئے، سارے انصار صحابہ سامنے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی اور جب سلام پھیرنے کے بعد رخ پیچھے پھیرا تو انصار صحابہ سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرا خیال ہے کہ تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آیا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور اس چیز کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس چیز کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم پر فخر یعنی غربت کا خوف نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے، دنیا پھیلا دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر پھیلائی نہیں، پھر تم بھی اس دنیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم آپس میں مقابلہ کرو اور وہ تمہیں اسی طرح ہلاک کرے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کرے۔ صرف دنیا کی خاطر مال و دولت کی خاطر آپس میں لڑتے رہے۔ اور آج ہم ذرا اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو سب سے زیادہ مشکلات، پریشانیاں، مسائل ان جائیدادوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، زمینوں کی وجہ سے، یہ لڑائی جھگڑے فرمائے اسی وجہ سے ہو رہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے تو اس وقت فرمایا تھا مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں ہے، غریبی کا خوف نہیں ہے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تم پر دنیا پھیلا دی جائے اور تم اس دنیا میں پھیل جاؤ اور فرمائے کہ اس دنیا میں پڑ جاؤ گے اور پھر تمہاری کیفیت بھی ویسے ہو جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگ۔ وہ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوئے وہ صحابہ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرا خیال ہے تم ابو عبیدہ کی خبر سن کر آئے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں۔ علامہ محمد بن علان شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مقام پر بہت نفیس شرح بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جواب میں صرف اجل یعنی جی ہاں کہنا کافی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم ابو عبیدہ کی خبر سن کر آئے ہو تو کہہ دیتے کہ جی ہاں ہم یہ خبر سن کر آئے ہیں، تو صحابہ نے جی ہاں کے آگے یا رسول اللہ کا لفظ لگایا، اجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مگر انہوں نے لذت و سرور حاصل کرنے کے لیے جواب میں یا رسول اللہ بھی کہا، یا رسول اللہ بھی عرض کیا۔ تو یہ صحابہ کی یہ محبت تھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات پوچھتے تھے تو صحابہ صرف اتنا نہیں کہتے جی ہاں، اس کے ساتھ یا رسول اللہ بھی کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ جی ہاں ہم اسی لیے آئے ہیں، اسی لیے آئے ہیں۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تنگ دستی کی وجہ سے صحابہ کرام مال لینے کے لیے حاضر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حاجت پوری کرتے ہوئے انہیں مال عطا فرمایا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر غربت کا خوف نہیں ہے، غربت کی وجہ سے تم پر مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، مگر بات فرمائے کہ اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے، دنیا کی وسعت، دنیا کا مال دولت پیسہ کثیر ہو جائے، کہیں تم اس دنیا میں پڑ گئے تو فرمایا یہ دنیا تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے، ہلاک کر دے۔ اور مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمان حضرات صحابہ کو ڈرانے اور احتیاط برتنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کو دنیاوی ناجائز رغبت اور ہلاکت یعنی کفر و طغیان سے محفوظ رکھا۔ وہ حضرات بادشاہ بھی تھے، بڑے بڑے امراء بھی تھے، پھر بھی دنیا میں نہ پھنسے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسی شخصیت، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ آج جس جہاں پہ 7 فرمائے کہ سلطنتیں چل رہی ہیں، 7 سلطنتیں چل رہی ہیں، وہاں اکیلے حضرت عمر کی حکومت، اتنا بڑا شہنشاہ، اتنا بڑا بادشاہ، اس کے باوجود بھی فرمائے کہ آپ کا کرتا پھٹا ہوا اس پر ٹاکیاں لگی ہوتی، کیا وہ نہیں کر سکتے تھے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنے، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کی سواری ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کے محلات ہو؟ بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا جب فرمائے کہ ایران اور روم سے کوئی سفیر آتے نا حضرت عمر پاک سے ملنے کے لیے تو پوچھتے تھے کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ صحابہ کہتے بادشاہ کی بات کرتے ہو؟ کون بادشاہ؟ فرمائے کہ کون سا محل تم پوچھ رہے ہو؟ فرمائے یہاں پہ نہ کوئی محل ہے نہ کوئی بادشاہ ہے۔ فرمائے تمہارا امیر کون ہے؟ اچھا امیر کی بات کرتے ہو، ہمارے حضرت عمر ہے، عمر ہے۔ فرمائے عمر کا محل کہاں پہ ہے؟ فرمائے وہ مسجد نبوی، مسجد نبوی ہے۔ اور ایک مرتبہ روم کے جب سفیر آئے تو سیدنا فاروق اعظم وقت کے شہنشاہ، وقت کے حکمران مسجد کی چھت کی لپائی کے لیے گارا بنا رہے تھے۔ آج کا کوئی ہے؟ یہ حکمران تو دور کی بات ہے نا، آج تو مسجدوں کو بند کیا جاتا ہے، آج مسجدوں کو تالے لگائے جاتے ہیں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، اپنے دنیاوی مقصد کے لیے۔ کہیں پہ کرکٹ کا میچ لگ جائے مسجدیں بند کر دو، یہ اسلامی مملکت ہے؟ وہاں پہ اذان نہ دی جائے، یہ اسلامی مملکت ہے کیا؟ اسی بات کے لیے اس ملک کو بنایا گیا۔ ایسے حکمران نہیں، حکمران وہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمائے کہ جنہوں نے دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا۔ اور فرماتے ہیں روم کا سفیر آیا اور بڑے جاہو جلال سے اس نے سمجھا تھا جس کے نام سے ہمارے شہنشاہ کانپتے ہیں وہ عمر کوئی بڑی فرمائے بڑے محل میں رہتا ہوگا، بڑی اس کی فوج سیکیورٹی ہوگی اس کی۔ لیکن جب آیا دیکھا تو حضرت عمر پاک مسجد کا گارا بنا رہے تھے لپائی کے لیے۔ کہا عمر، فرمایا یہی عمر ہے جس کو تو دیکھ رہا، جس کو تو دیکھ رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا، کہا میں نے تو سوچا تھا کہ بڑا جاہو جلال والا اپنے محلات میں بیٹھا ہوگا، یہ تو ایک گارا بنانے والا مزدور ہے۔ فرمایا تم نہیں سمجھے کس گھر کی خدمت کر رہا ہو، تم سمجھتے ہو شاہوں کے تم نوکر چاکر ہو، ہم جس شاہ کے، ہم جس مالک کے نوکر ہیں اس کی سلطنت پوری کائنات پہ ہے، پوری کائنات پہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات آتی وہ تحفے تحائف۔ آج کوئی فرمائے کہ ہمارے ہاں تو یہ نظام چل پڑا ہے نا، کہیں سے کوئی تحفہ ملے تو جیب میں ڈال دیا جاتا۔ حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں بھی تحفے لے کر آیا تھا،
تحفے لے کر آیا تھا کہ ہمارے شہنشاہ نے سب سے مہنگی ترین خوشبو بھیجی ہے، ایک ذرا سا بھی لگاؤ گے نا کئی مہینوں تک کپڑوں سے خوشبو نہیں جائے، کئی مہینوں تک خوشبو نہیں جائے۔ عمر پاک نے فرمایا دکھاؤ ذرا، فرمایا اس نے خوشبو دی، آپ نے ڈھکن کھولا، ساری خوشبو ہلائی، گارے میں ڈال دی، گارے میں ڈال دی۔ کہا عمر اتنی مہنگی خوشبو تو نے ضائع کر دی؟ فرمایا ضائع نہیں کی ہے میں نے، یہ خوشبو گارے میں ملا کے جب چھت کی لپائی کریں گے، علماء نے مصطفیٰ نماز پڑھیں گے، خوشبو آتی رہے گی، خوشبو آتی رہے گی۔ اور پتا کہا ہمارے بادشاہ نے ایک اور تحفہ بھی بھیجا ہے، ایک زہر بھیجی ہے، یہ اتنی زہریلی ہے اگر ایک ذرہ بھی، اگر آپ کو کوئی دشمن ہو اس کو ایک ذرہ بھی اگر ڈال کے دیا نا، وہ زمین پہ چلتا پھرتا ہوا نظر نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے پڑھی بسم اللہ، ڈھکن کھولا، پوری کی پوری پی گئے۔ وہ حیران تھا کہ اتنی زہریلی زہر، فرمایا جس کے پینے سے بندہ ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور عمر پوری شیشی بوتل پی گئے اور پھر بھی کھڑے ہیں۔ فرمایا اس دنیا میں عمر کا اگر کوئی دشمن ہے تو سب سے بڑا دشمن میرا اپنا نفس ہے، اگر یہ مر گیا تو کائنات میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ وہ حکمران تھے، آج ہے تو آج ہے ایسا حکمران، پھر ایسی مثالیں کہاں سے آئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے اور مدینے کے سب سے بڑے تاجر تھے، سب سے بڑے تاجر تھے، اور پیسہ ان کے پاس کوئی کم نہیں تھا۔ 400 جن کے خدام تھے، نوکر ملازم، فرمائے کہ غلام ان کی خدمت میں رہا کرتے۔ سردیوں کی رات ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود اٹھے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے تھے۔ کسی نے کہا اے عثمان، آپ کے پاس اتنے غلام ہیں، آپ کسی کو اشارہ بھی کرتے تو فوراً سے پہلے پانی گرم کر کے دے دیا جاتا، آپ پھر بھی فرمائے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ فرمایا بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ غلام کتنے ہیں، بات یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا میرا رب اسے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ عثمان کو یہ آسائشیں نہیں چاہیے، رب کی بارگاہ میں اجر چاہیے، وہ بھی تو حکمران تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سب سے بڑے تاجر ہوئے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کا جو پیچھے وراثت میں سونا بچا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے اسے تقسیم کیا گیا۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کبھی انہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے اعلیٰ قسم کا ریشمی لباس پہنا ہو۔ صحابہ نے بادشاہ اور بڑے بڑے امیر ہوتے ہوئے بھی زندگی ایسے گزاری جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سادہ زندگی، عاجزی و انکساری والی زندگی، لیکن اعمال جو تھے وہ رب کو راضی کرنے والے، رب کی بارگاہ میں جھکنے والے، فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال۔ کبھی بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف صحابہ نے قدم نہیں اٹھائے۔ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی دولت ہے، اگر یہ کام کر بھی لیں گے تو کیا ہو جائے، اگر بالفرض نماز چھوڑ بھی دیں گے تو کیا ہو جائے؟ وہ ایک صحابی کے بارے میں روایت ہے نا، تو ان کی صبح تہجد کی نماز رہ گئی، 2 رکعت صبح نفل پڑھا کرتے تھے وہ رہ گئی، شیطان نے ان کو سلا دیا اور نماز کے وقت میں دبانے لگا کہ ان کو سکون آ جائے، ان کی نماز رہ جائے۔ صبح سے لے کر شام تک سارا دن روتے رہے اس غم میں کہ میری نماز رہ گئی۔ ہمیں تو فرض نماز کی پرواہ نہیں، رہ بھی جائے تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، فکر ہی نہیں ہوتی، ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ سارا دن روتے رہے اور شام کو میرے رب کریم نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ تیرا غلام اتنا رویا ہے
کہ اس کے رونے کے سبب میں رب نے اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا، 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ اب وہ صبح جب ہوئی نا تہجد کا ٹائم، یہ ابلیس آدھا گھنٹہ پہلے آیا ہوا تھا کھانے کے لیے، حضرت ہی اٹھ جائے تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے، کہا بدبخت تو لوگوں کو سلانے کے لیے آتا ہے اور تیرا تو کام ہے نماز سے روکنا، اور آج تو یہاں پہ مجھے نماز کے لیے جگانے آیا۔ کہا اس لیے آیا ہوں، کل صرف 2 نفل سے روکا تھا، اللہ نے پورے سال کی عبادت کا ثواب دیا۔ میں نے کہا سال تو نہ ملے، چلو وہی 2 ہی صحیح، وہی 2 ہی صحیح۔ خود سوچیں یہ کتنے بڑے بڑے جال بچھاتا ہے، 1-2 نفل کے معاملے میں بھی اتنی بڑی یہ جال بچھا لیتا ہے کہ کہیں اس کو ثواب زیادہ نہ ملے، اور ہم ہیں کہ فرض کی پرواہ نہیں کرتے، فرض کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ادھر سے اذان ہوئی، مسجد میں تکبیر ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، حضرات باہر بیٹھ کے گپے ہانک رہے ہوتے۔ کیا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ مسجد کے سامنے بیٹھ کے کوئی گپے مار رہا ہو، آپ سمجھیں کہ اس کے اندر کوئی انسانیت ہے؟ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی آپ نے تجربہ بھی کیا ہو، صبح کی نماز کے بعد دیکھیں اگر کتا ہے نا، یہ کتا جس کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں، یہ کتا اگر صبح صبح بے نمازی کو دیکھ لے منہ پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کتے تو منہ پھیرتا کیوں ہے اس انسان سے، تو کتا ہے، ناپاک ہے؟ کہا اس بے نمازی کی نحوست ہی اتنی ہے کہیں اس کا وبال مجھ پر نہ آ جائے، مجھ پر نہ آ جائے۔ ارے تجھ سے تو وہ کتا ہی منہ پھیر لے اور تجھے پھر بھی پرواہ نہ ہو۔ رب کی سزا کی ساری زندگی اسی کوشش میں رہا کہ مجھے کامیابیاں ملیں، اور کامیابی خود بلا رہی ہوتی ہے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن کہتا ہے یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہم سمجھے کہ شاید دولت کمانا کامیابی ہے، پیسہ کمانا کامیابی ہے، کاروبار چمکانا کامیابی ہے، مربع بنانا کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تیری تب ہے جب تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہے، بخاری شریف کی روایت کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ارد گرد حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک مجھے تم پر اپنے بعد جن چیزوں کا ڈر ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ تم پر دنیا کی زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے، زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ خیال رکھنا کہیں دنیا میں مگن نہ ہو جانا، کہیں دنیا میں مت پڑ جانا۔ ایک وقت آئے گا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ موت ایسی ہے کسی کو خبر نہیں دیتی کہ میں آ گیا ہوں، ملک الموت اعلان کرے کہ تیار ہو جا، میں آ گیا ہوں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں ایک حدیث پاک میں ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے حدیث پاک، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اتنا مگن ہو جائے کہ دنیا کو بھلا بیٹھے، پھر جب موت کا وقت آتا ہے نا، ملک الموت آ کے پوچھتے ہیں، رب نے سلام بھیجا ہے، ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے، بتا تیری روح کیسے قبض کرنی ہے، تیری روح کیسے قبض کرنی ہے۔ یہ کیفیت تب ہوتی ہے جب دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے صرف اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ہے زندگی کا حقیقی مقصد، اور یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے اور ہمیں خیالات کہیں اور دنیا کے خیالات۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیث کے جبریل ہے نا، جبریل امین نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مل احسان، یہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جبریل احسان یہ ہے کہ جب تو رب کی عبادت کر رہا ہو اس حال میں کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم اتنی ضرور ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ خیال تجھے عبادت میں ہونا چاہیے، پھر دیکھنا عبادت میں لذت اور سرور کتنا آتا ہے، لذت اور سرور کتنا آتا ہے۔ تو نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں،
زندگی بہت مختصر ہے، کسی کو علم نہیں ہے کہ میری زندگی کتنی ہے۔ ہاں، جس طرح کہ ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب کل اس دنیا سے پردہ کر گئے، ہاں، ہر بندے کی زبان پہ یہ بات تھی کہ یار پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ کس انداز سے روح نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ موت ہے ہی ایسی، جب آتی ہے تو کسی کو بتا کے نہیں آتی۔ اور دعا یہ کیا کرے کہ جب بھی موت آئے ایمان کی سلامتی والی آئے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، پھر ہماری زندگی کی ساری فرمے کمیاں کوتاہیاں رب کی بارگاہ میں معاف ہو جائیں گی اگر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گئی۔ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوا، ایمان والی موت آئے، اچھی موت آئے، قرآن پڑھتے ہوئے دعا کیا کریں۔ ہم باقی تو ساری دعائیں کرتے ہیں، یہ دعا بھی کیا کریں، یا اللہ جب موت آئے تو قرآن پڑھ رہا ہوں، یا اللہ نماز کی حالت میں موت آئے، یا اللہ تیرے نبی کی ذات پہ درود پڑھ رہا ہوں تب موت آئے، تیرے محبوب کے روضہ اقدس کی زیارت کر رہا ہوں تب موت آئے۔ موت کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ ایسی حالت میں موت آئے، جب موت اس انداز میں آئے تو پھر موت بھی رش کرے گی بندے، فرمائے کہ تجھے مبارک ہو، تیری موت بھی نرالی ہے کہ تجھے فرمائے کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہوا ہے، رب کی عبادت میں ذکر اذکار میں تجھے موت آئی ہے۔ زندگی کا مزہ تو تب ہے نا کہ جب انسان اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارے۔ تو آج کی گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی رنگینیاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل امین نے مجھے جہنم دکھائی، جہنم کا نظارہ کروایا، اور جہنم کے اوپر ایک پردہ ڈالا گیا جس کے اوپر دنیا کی رنگ و زینت فرمائے کہ زیب و زینت آرائشیں ساری نظر آ رہی تھی۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس کے نیچے جہنم ہے، جہنم ہے۔ اور ایک جگہ دکھائی گئی، وہاں پہ مشکلات، مصائب، تکلیفیں، اذیتیں، وہاں پہ ساری چیزیں تھیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کے پار جنت ہے۔ دنیا میں مصائب بھی آتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، ان سب کو برداشت کرنے کے بعد جو صلہ ہے وہ رب کی رضا ہے، وہ رب کی رضا ہے۔ اور بندہ اگر کہے کہ مشکلات بھی نہ آئیں، پریشانیاں بھی نہ ہوں، اور ان پر برداشت کرنے کے بجائے الٹا رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنے لگ جائے کہ ہمیشہ مجھے آسائشیں ملیں، تو فرمایا ان کے بعد جنت نہیں ہے، ان کے بعد فرمایا جو رستہ ہے وہ دوزخ والا۔